بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے گھروں میں بھی ہر طرح خیریت ہوگی، آپ کے عزیز اور اقارب بھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ نے خاص فضل کیا، یہ کرونا وائرس جو ہے بہت کم ہو گئی، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ وائرل ہے، یعنی ایک وبا ہے، اور وبا آتی جاتی رہتی ہے۔ ہاں اس کی شدت شاید وہ نہ ہو، لیکن ماہرین یہی کہہ رہے ہیں تو ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے۔ امید آپ کر بھی رہے ہوں گے۔ تو اب یہ ذوالحج کا مہینہ ہے، آخری ہفتہ اس کا چل رہا ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ ختم شریف شروع کرتے ہیں۔ آج چونکہ دو محفلیں اکٹھی ہیں، محفل خاص بھی جس میں باطنی ذکر کرتے ہیں اور درود شریف کی محفل بھی، تو ابتدا پہلے درود شریف سے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کے آپ درود تاج پہلے پڑھ لیں، پھر سارے درود شریف دہرا لیتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں ہر محفل میں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر اپنا محسن صاحب جو ہیں وہ شجرہ پڑھیں گے اور پھر سرکار علی کا آپ کو خط سنائیں گے، پھر ختم شریف پڑھ کے جو ہم پڑھتے ہیں ہر ختم میں پہلے مفت سے، تو پھر اس کے بعد دعا کریں گے، پھر آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کافی الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس القریبین، رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین، شمس العارفین سراج السالکین، مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین، ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ، یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، شین للہ یا سیدنا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ،
المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، الشفاعت الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، اسما کالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ کچھ ابتدا میں گزارشات کرتا ہوں، وہ میں بھول گیا آج۔ یہی جو ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں آپس میں کہ جب بھی آپ اللہ کا، اس کے حبیب کا ذکر کریں تو قلب اور روح کی گہرائیوں سے تعلق بنانا چاہیے۔ اس کا اچھا انداز یہ ہے کہ آنکھیں بند رکھیں، اپنے قلب پہ دھیان دے لیں، خالی چند ایک سانس لیں، اللہ کا نام آپ کے قلب پہ خود آ جائے گا، اس کا خیال لائیں اپنے ذہن میں، اور یعنی اللہ کے نام کا مشاہدہ قائم کریں، اسی کو قائم رکھیں، چند سانس لیں، پھر ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، چاہے نماز پڑھیں یہ پڑھیں۔ دیکھیں نماز میں بھی بڑی واضح حدیث ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسے جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ نہیں تو پھر جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک کیفیت ہے کہ باطن میں جتنا ہم اپنے باطن میں دھیان کریں گے، یعنی ہماری روح جو زندہ ہے، موجود ہے، اور اس نے اگلے جہان میں بھی موجود ہونا ہے، تو سفر تو اس کا ہے، اور اب ہم دوسرے سفر میں ہیں، نفس ہمارے ساتھ ہے، یہ سب رکاوٹ نفس کی ہے، اس کی نفی کرنی ہے۔ اپنے قلب پہ دھیان دے کے جب اللہ کی طرف دھیان آپ کریں گے تو آپ کا دھیان از خود، پھر آپ باطن میں ایک آپ کا روحانی تعلق جہاں ہے وہ قائم ہو جاتا ہے از خود، چاہے آپ کو اس کی سمجھ آئے یا نہ آئے۔ ہاں جب کرامات ہوتی ہیں، برکات ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں تو پھر اس کا یقین آ جاتا ہے، لیکن جو ہی ذرا کوئی اور مشکل آتی ہے پھر ہمارا یقین کم ہو جاتا ہے۔ یہ بے یقینی نفس کی، بے یقینی نفس کی چلتی رہتی ہے، اس کے سیدھے کے ساتھ لڑائی ہے، اور یہ قبر کی دیوار تک تو پھر لڑنا ہی ہے اس کے ساتھ، جب تک وہاں نہیں جاتے آگے۔ تو اب آنکھیں بند کر لیں، اپنے قلب پہ آن دھیلیں، پھر میں آگے شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد راحت العاشقین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المجیبین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المفلحین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الفاضلین
وعلى آله وأصحابه بقدر حسنه وجماله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الطاهرين وعلى آله وأصحابه بقدر حسنه وجماله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المبشرين وعلى آله وأصحابه بقدر حسنه وجماله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الرؤوفين وعلى آله وأصحابه بقدر حسنه وجماله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه بقدر حسنه وجماله حقا بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ حقا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی نور من نور اللہ 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 وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد 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 یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد المدد
المدد یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد 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 یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد 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 یا اللہ یا حی یا قیوم المدد 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 یا اللہ یا حی یا قیوم المدد 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 یا اللہ یا حی یا قیوم المدد 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 یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد 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 یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد 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 یا اللہ یا کریم یا نصیر المدد 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 یا اللہ یا کریم یا نصیر المدد 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 یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد 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 یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد 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 حق۔ اب باطنی ذکر ہے، آنکھیں بند کریں، اپنے قلب پہ دھیان دیں۔ میں درود شریف کلمہ شریف پڑھتا ہوں۔ آپ کو جو باطنی ذکر دیا ہے، جو بیعت ہے، جن کا تعلق بنا ہوا ہے، جنہوں نے اللہ رسول کی اطاعت کی کوشش میں نیت کی ہے، بیعت کی ہے، بیعت یہی ہوتی ہے، ان کو باطنی ذکر دیا ہے۔ انہوں نے اپنا باطنی ذکر کرنا سانس کے ساتھ۔ باقی جو دوست احباب ہیں وہ کلمہ شریف کا ذکر کریں، یعنی سانس اندر جائے تو زبان ہلا کے پڑھیں لا الہ، باہر آئے تو الا اللہ۔ سانس اندر جائے تو لا الہ، باہر آئے تو الا اللہ۔ چند ایک خالی سانس لیں، پھر پریکٹس ہو جاتی ہے۔ اللہ کا نام اپنے قلب پہ رکھیں۔ جتنا آپ یہ ذکر ظاہر یا باطن دونوں طرح کریں، جس کا جو بھی سبق ہے، تو تعلق ایک پھر اللہ سے مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب کی شان ہے کہ آپ تو رحمت العالمین ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے رحمت اپنے اوپر لازم کیا جب دنیا بنائی۔ جب آپ کو رحمت العالمین کہا تو یہ بتا دیا کہ اب میں نے رحمت ظاہر کر دی ہے، یعنی اب آپ کو محسوس بھی ہوگی۔ اور مسلمانوں کو تو یہ وحدہ لا شریک مانتے ہیں اللہ کو، ان پہ تو یہ کرم ہے، محسوس ہوتی ہے۔ ہاں ہمارے عمل چونکہ ناقص ہیں اس لیے ہم بہت پیچھے ہیں، ہمارا عمل ٹھیک ہونا چاہیے۔ عمل کی تو کوشش ہے، اور کوشش کے لیے سب سے پہلے نیت ہوتی ہے۔ جتنی نیت اچھی ہوگی اتنا پھر ارادہ پختہ ہو جاتا ہے، پھر ارادہ پختہ ہو تو عمل باقاعدہ ہو جاتا ہے۔ اب آنکھیں بند کریں، درود شریف کلمہ شریف پڑھیں اور اپنا اپنا پھر ذکر شروع کر لیں۔ پھر جب میں دوبارہ درود شریف کلمہ شریف پڑھوں تو پھر ختم کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، اپنا اپنا ذکر شروع کریں۔
پڑھیں جی کلمہ شریف درود شریف ختم کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. ہم محسن صاحب شجرہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد خطا آپ کو سرکار علی کا سناتے ہیں، پھر ختم شریف پڑھ کے دعا مانگتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شجرہ طیبہ خاندان عالیہ قادریہ طرطوسیہ سلسلہ حفیظیہ مجیدیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھا حمد و ثنا رب العلا کے واسطے، نعت احمد مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، آل و اصحاب نبی پر صد درود و صد سلام، اور اہل بیت و آل اصفیاء کے واسطے. مغفرت ہو صاحب حضرات خلفائے رشید، اولیاء و اصفیاء و اتقیاء کے واسطے. یا الہی بندہ مسکی گدا بے کس قریب، ملتجی در پر کھڑا ہے التجا کے واسطے. سر پہ ہے انبار اسیاں، دل پہ گمراہی کا داغ، نظر رحمت کیجیو اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے. مشکلیں صدہا مصیبت پیش آئی ہیں مجھے، مشکلیں سب دور ہوں علی مشکل کشا کے واسطے. یا الہی دے بصیرت تاکہ پاؤں راہ راست، خواجہ بصری حسن پیر خدا کے واسطے. میں ہوں اجمی پر خطا میری خطائیں بخشیو، خواجہ اجمی حبیب کبریا کے واسطے. قطرہ رحمت کا ہوں طالب اگر ہووے نصیب، شیخ بوداؤد تائی پر صفا کے واسطے. جاہل و مجہول ہوں مجہول سے معروف کر، خواجہ معروف کر خی بادشاہ کے واسطے. سر سے سری کرو اس اجنبی نادان کو، سری سکتی جناب پارسا کے واسطے. نفس شیطان سے بچاؤ بندہ مظلوم کو، برکت خواجہ جنید اولیاء کے واسطے. رہنمائی کیجیو اے ہادی علم الہدا، شیخ شبلی قطب عالم رہنما کے واسطے. یا الہی دل میں تو واحد ہی ہو دیگر نہ ہو، شیخ عبد الواحد یمنی لقا کے واسطے. کر فراح حاصل مجھے غمگین کو راحت ملے، شیخ حضرت ابو الفراح طرطوسیہ کے واسطے. حسنت دنیا و عقبہ آتنا یا ربنا، شیخن قاری حسن صاحب رضا کے واسطے. یا الہی دے سعادت خادم مخدوم کو، شیخ شیخاں ابو سعید پیشوا کے واسطے. قادرہ قادر کرو اس نفس شیطان پر مجھے، شیخ عبد القادر صدر العلا کے واسطے. کر عطا رزاق مجھ کو روز یہ وصل و لقا، سید خلق عبد الرزاق اولیاء کے واسطے. یا الہی حسن اخلاقی مجھے کیجیو عطا، خواجہ حسن علی کرشی بادشاہ کے واسطے. حافظہ اس نفس سے دشمن سے حفاظت کیجیو، شیخ حضرت حفظ ابو بکر اولیاء کے واسطے. حرص و خواہش سے بچاؤ ہوں پر شکستہ بے نوا، شاہ سلیمان صاحب جیش و لوا کے واسطے. میرے سنگین دل کو یارب مومسا کر درد سے، شیخ بوداؤد پیر اولیاء کے واسطے. یا الہی کر مجھے مقبول اپنی راہ کا، خواجہ ابو بکر مقتول رضا کے واسطے. توتیائے طور موسیٰ آنکھ میں ڈالو میری، موسیٰ حلبی طبیب حق نما کے واسطے. نیک حصہ کر میری قسمت خدایا با نصیب، شیخ بوالقاسم جناب پارسا کے واسطے. تو میرا معبود حق میری دعا کو کر قبول، سید عابد کبیر الاولیاء کے واسطے. کھینچیو میرے گناہوں پر معافی کا قلم، سید احمد ولی فرخ لقا کے واسطے. تشنہ لب ہوں میں پلاؤ کا سائے آب حیات، خضر ابدال بیابانی ادا کے واسطے. افتخار فقر سے مجھ کو الہی میر کر، حضرت شاہ میر پیر اولیاء کے واسطے. دے سعادت جاوداں اے مالک ہر دو جہاں، شاہ سعید مظہر نور خدا کے واسطے. یا الہی دے مجھے الفت سے دیدار و جمال، خواجہ شاہ جمال اہل صفا کے واسطے. کر کرم مجھ پر خدایا بے نوا ہوں سخت تر، خواجہ عبد الکریم پارسا کے واسطے.
راہمہ رحمت کرو مسکین ہے در پر کھڑا، صاحب عبدالرحیم اولیاء کے واسطے، پالیو شیر محبت سے یہ طفل ناتواں، حضرت شیر محمد بادشاہ کے واسطے، یا الہی فیض کے چشمہ سے اب سیراب کر، شاہ محمد فیض فیاض الورا کے واسطے، نور احمد سے منور کیجیو دل اے خدا، نور احمد قبلہ نور الہدا کے واسطے، اے مددگار جہاں یاری کرو ہوں ناتواں، سخی احمد یار قبلہ اتقیاء کے واسطے، یا الہی اس گدا کو اپنی الفت میں صدا رکھ، محمد عمر محبوب خدا کے واسطے، قبلہ و کعبہ امام الدین کی خاطر الہ، کر نظر مجھ پر امام الاصفیاء کے واسطے، قبلہ حاجات حضرت غلام سرور کے طفیل، ہو دعا مقبول مرشد رہنما کے واسطے، دین و دنیا میں ہماری کر حفاظت اے خدا، حضرت خواجہ محمد حفیظ اللہ پیر ماں کے واسطے، اے خدا ہر دم رہے تیرا کرم میرا رفیق، حضرت خواجہ محمد رفیق اللہ پیشوا کے واسطے، نور عرفاں سے منور کیجیو دل اے خدا، حضرت خواجہ نور سائیں عبد المجید قلندر زماں پیشوا کے واسطے، ساقیہ بھر بھر پلا اب جام وحدت سے مجھے، بے خبر ہستی سے ہوں ان اولیاء کے واسطے، دین و دنیا کی بھلائی یا الہی کر نصیب، خاندان عالیہ قادریہ طرطوسیہ کے واسطے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوست احباب، حضور سرکار عالی کا خط مبارک پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ حضور سرکار عالی کا نام پاک، 9 جون 1938۔ چوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک شد از نار و دود، ہر کجارو کرد وجہ اللہ بود، یعنی ہماری سرکار معلیٰ کی ذات پاک ہر نقص و عیب سے پاک ہے۔ جو کوئی جہاں بھی آپ کے ساتھ سچی محبت اور آپ کی سچے دل سے پیروی کرتا ہے تو آپ کی ذات پاک اسے اللہ کا چہرہ بنا دیتی ہے۔ برادرم نادر شاہ صاحب سلامت، السلام علیکم۔ 2-4 روز سے خیال آتا ہے کہ کچھ حال دل کہوں، پھر لکھتا ہوں کہ کیا کہوں۔ جو دل چاہتا ہے وہ قلم لکھ نہیں سکتی ہے، اور اگر قلم سے لکھتا ہوں تو فکر ہوتی ہے کہ راز کو عام میں ظاہر کرنا نقص ہوتا ہے، لہٰذا لکھنے اور نہ لکھنے کے درمیان میں لکھ رہا ہوں۔ نہ یہ چاہتا ہوں کہ ظاہر کروں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ چھپاؤں۔ دل تو بیمار ہے، نہ کسی کے پاس آنے سے خوش ہوتا ہے اور نہ کسی کے چلے جانے کے بعد اس کی یاد کرتا ہے، اور جس کو یہ تلاش کرتا ہے وہ بھی ملتا نہیں، لہذا فراق میں دن اور رات تڑپ کر کٹ رہے ہیں۔ ہماری زندگی بھی کیسی بری زندگی ہے، نہ زندہ ہیں نہ مردہ ہیں۔ جب کوئی شوق والا ملتا ہے تو زندگی ہے، اگر دنیا کے بندے اور دنیا کے جھگڑے والا ملتا ہے تو دل مر جاتا ہے، اور اس کو ملنے سے دل گھبراتا ہے۔ دنیا والے پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں، اگر چند قدم دوست کے راستے میں چلتے ہیں تو دنیا والے یا تو پاگل بناتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ دکھاوا ہی تھا، یعنی انسان کہاں جاوے۔ لہٰذا ان سب سے تنہائی کریں، ان کو دنیاوی جھگڑوں میں چھوڑیں اور خود کو یاد حبیب کی طرف لگائیں تاکہ ان سے چھٹکارا ہو۔ زبان کو بند کرو، آنکھیں بھی بند کرو، کانوں کو بھی بند کرو، اور بالکل مردے کی طرح سے بن جاؤ تاکہ یہ دنیا کے بندے ہم کو مردہ سمجھ کر چھوڑ دیں، اور ہم لوگ اپنا راستہ جلد طے کر کے یار کی دہلیز پر سر کو رکھ کر فیض حاصل کریں۔ میاں مردہ بنو مگر خبردار ہوشیار مردہ بننا۔ سب بات کو سوچتے ہوئے اور جانتے ہوئے مردہ بننا اچھا ہے۔ مطلب کا پاگل بنو۔ توحید یہی ہے کہ خود کو غائب اور حبیب کو حاضر و ناظر جانو۔ سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا وہی ہے، خود غائب ہے۔ دیگر تم کیسے اچھے رہے، نہ کسی کا غم، نہ کسی کی خوشی، نہ کسی سے دشمنی، نہ کسی سے محبت۔ خوب ہی کیا ماشاء اللہ۔ باقی سب طرح سے فضل ہے۔ میں بیمار بھی ہوں
اور دل تندرست بھی ہے الحمدللہ۔ میاں گلزار محمد کو السلام علیکم پہنچے، ان سے کہہ دیویں کہ کیوں نفسانی خیالات پہ جاتے ہو، ہر کام مالک کے سپرد کرنا چاہیے، انشاءاللہ تمہاری عزت و آبرو میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ اگر کوئی مولوی اسماعیل صاحب سے ملنے جاوے تو ان کو میرا سلام کہہ دینا اور پیغام دینا کہ مہربانی کر کے خود کو شناخت کرو۔ ہر کے نادیدائے نامو بود مشکل کش کفار ونا ہنجار، یعنی جو کوئی اللہ تعالیٰ کا بن دیکھے نام لیتا ہے تو ایسے ذاکر اور کافر و گناہ گار میں فرق نہیں۔ گر خدا گوئی خدا جوئی بکن ورنہ جوئی مگو لفظ کہن، یعنی اگر تو سچے دل سے خدا تعالیٰ کا نام لیوا اور اس کا متلاشی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ دکھاوے کی باتیں، یہ دکھاوے کی عبادت چھوڑ دے۔ مولانا ایسے فرماتے ہیں اپنی زبان کو خدا کے بندوں کے لیے دراز نہ کرے تاکہ آپ کی طرف زبان کو کوئی دراز نہ کرے۔ خود شناخت ہی خدا شناخت والا نسخہ استعمال فرماویں۔ شریعت صرف تقلید ہے اور عشق معرفت ہے۔ مخلوق نواز حضور پاک شہنشاہ بڑیلا شریف والے تشریف فرما ہوئے، جو کچھ فقیر سے ہو سکا زبان سے، دل سے، دعا سے، نصیحت سے ان کی خدمت کی گئی ہے۔ مائی سیدہ بی بی کو دعا اس کا گھر بس جاوے تو اس کا دل خوش ہو، جس سے خدا خوش ہوتا ہے۔ میری طرف سے سب کو بہت بہت السلام علیکم پہنچے۔ باقی کیا لکھوں، وقت ڈاک تھوڑا ہے، انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو لکھوں گا۔ والسلام المرسلہ، حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، 9 جون 1938۔ خط مبارک دوبارہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، 9 جون 1938۔ چوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک شد از نار و دود، ہر کجارو کرد وجہ اللہ بود، یعنی ہماری سرکار معلیٰ کی ذات پاک ہر نقص و عیب سے پاک ہے۔ جو کوئی جہاں بھی آپ کے ساتھ سچی محبت اور آپ کی سچے دل سے پیروی کرتا ہے تو آپ کی ذات پاک اسے اللہ کا چہرہ بنا دیتی ہے۔ برادرم نادر شاہ صاحب سلامت السلام علیکم۔ 2-4 روز سے خیال آتا ہے کہ کچھ حال دل کہوں، پھر لکھتا ہوں کہ کیا لکھوں۔ جو دل چاہتا ہے وہ قلم لکھ نہیں سکتی، اور اگر قلم سے لکھتا ہوں تو فکر ہوتی ہے کہ راز کو عام میں ظاہر کرنا نقص ہوتا ہے، لہٰذا لکھنے اور نہ لکھنے کے درمیان میں لکھ رہا ہوں۔ نہ یہ چاہتا ہوں کہ ظاہر کروں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ چھپاؤں۔ دل تو بیمار ہے، نہ کسی کے پاس آنے سے خوش ہوتا ہے اور نہ کسی کے چلے جانے کے بعد اس کی یاد کرتا ہے، اور جس کو یہ تلاش کرتا ہے وہ بھی ملتا نہیں ہے، لہذا فراق میں دن اور رات تڑپ کر کٹ رہے ہیں۔ ہماری زندگی بھی کیسی بری زندگی ہے، نہ زندہ ہیں نہ مردہ ہیں۔ جب کوئی شوق والا ملتا ہے تو زندگی ہے، اگر دنیا کے بندے اور دنیا کے جھگڑے والا ملتا ہے تو دل مر جاتا ہے اور اس کو ملنے سے دل گھبراتا ہے۔ دنیا والے پیچھا نہیں چھوڑتے، اگر چند قدم دوست کے راستے میں چلتے ہیں تو دنیا والے یا تو پاگل بناتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ دکھاوا ہی ہے، یعنی انسان کہاں جاوے۔ لہٰذا ان سب سے تنہائی کریں، ان کو دنیاوی جھگڑوں میں چھوڑیں اور خود کو یاد حبیب کی طرف لگائیں تاکہ ان سے چھٹکارا ہو۔ زبان کو بند کرو، آنکھیں بھی بند کرو، کانوں کو بھی بند کرو اور بالکل مردے کی طرح سے بن جاؤ، تاکہ یہ دنیا کے بندے ہم کو مردہ سمجھ کر چھوڑ دیویں اور ہم لوگ اپنا راستہ جلد طے کر کے یار کی دہلیز پر سر کو رکھ کر فیض حاصل کریں۔ میاں مردہ بنو مگر خبردار ہوشیار مردہ بننا، سب بات کو سوچتے ہوئے اور جانتے ہوئے مردہ بننا اچھا ہے۔ مطلب کا پاگل بنو۔ توحید یہی ہے کہ خود کو غائب اور حبیب کو حاضر و ناظر جانو۔ سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا وہی ہے، خود غائب ہے۔ دیگر تم کیسے اچھے رہے، نہ کسی کا غم، نہ کسی کی خوشی، نہ کسی سے دشمنی، نہ کسی سے محبت۔
خوب ہی کیا ماشاء اللہ، باقی سب طرح سے فضل ہے۔ میں بیمار بھی ہوں اور دل تندرست بھی ہے الحمدللہ۔ میاں گلزار محمد کو السلام علیکم پہنچے، ان سے کہہ دیویں کہ کیوں نفسانی خیالات پہ جاتے ہو، ہر کام مالک کے سپرد کرنا چاہیے، انشاءاللہ تمہاری عزت و آبرو میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ اگر کوئی مولوی اسماعیل صاحب سے ملنے جاوے تو ان کو میرا سلام کہہ دینا اور پیغام دینا کہ مہربانی کر کے خود کو شناخت کرو۔ ہر کے نادیدائے نامو بود، مشکل کچھ کفار و نہ ہنجار، یعنی جو کوئی اللہ تعالیٰ کا بن دیکھے نام لیتا ہے تو ایسے ذاکر اور کافر و گناہ گار میں کوئی فرق نہیں۔ گر خدا گوئی خدا جوئی بکن، ورنہ جوئی مگو لفظ کہن، یعنی اگر تو سچے دل سے خدا تعالیٰ کا نام لیوا اور اس کا متلاشی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ دکھاوے کی باتیں، یہ دکھاوے کی عبادت چھوڑ دے۔ مولانا ایسے فرماتے ہیں اپنی زبان کو خدا کے بندوں کے لیے دراز نہ کرے تاکہ آپ کی طرف زبان کو کوئی دراز نہ کرے، خود شناخت ہی خدا شناخت والا نسخہ استعمال فرماویں۔ شریعت صرف تقلید ہے اور عشق معرفت ہے۔ مخلوق نواز حضور پاک شہنشاہ بڑیلہ شریف والے تشریف فرما ہوئے، جو کچھ فقیر سے ہو سکا، زبان سے، دل سے، دعا سے، نصیحت سے ان کی خدمت کی گئی ہے۔ مائی سیدہ بی بی کو دعا اس کا گھر بس جاوے تو اس کا دل خوش ہو، جس سے خدا خوش ہوتا ہے۔ میری طرف سے سب کو بہت بہت السلام علیکم پہنچے۔ باقی کیا لکھوں، وقت ڈاک تھوڑا ہے، انشاءاللہ پھر زندگی یہی تو لکھوں گا۔ والسلام المرسلہ۔ آ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، دعا گو 9 جون 1938۔ اب میرے ساتھ ختم شریف پڑھ لیں، پھر اس کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ حق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگلے پروگرام کے بارے میں گزارش کرتا ہوں۔ اب یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور آگے محرم حرام شروع ہو رہا ہے، اسلامی نیا مہینہ بھی شروع ہو جائے گا، نیا سال شروع ہو جائے گا۔ سب کو مبارک ہو، ہر لحاظ سے خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ۔ جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے اسلام کا تو بہت برکات ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور پھر اس میں اتنے بڑے واقعات ہوئے، یعنی یہ 10 جو محرم ہے، یہ ہمیں تو یہی بات پہنچی نا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، شہداء کربلا کی یاد ہم کرتے ہیں، چونکہ اسلام کے بعد یہ واقعہ ہوا، اسلام آنے کے بعد، اور بہت بڑی شہادت ہے یہ، بہت بڑی ہر لحاظ سے۔ لیکن اس 10 تاریخ کو اور بھی بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہوئی تھی، توبہ قبول ہوئی تھی، اور بہت سے واقعات ہیں انبیاء کرام کے ساتھ، اور اس لیے اس کی فضیلت بھی بہت ہے ہر لحاظ سے۔ تو اسی دن اتفاق تو نہ کہیں، اللہ کا نظام اپنا ہے، یہ واقعہ بھی اسی دن پیش آیا۔ ایسے تاکہ ہم نور سرکار پاک کی خدمت میں بیٹھا تھا، یہ واقعہ دھیان سے سنیں، دیکھیں ان شان والوں کی جو سوچ ہے کتنی مثبت ہوتی ہے، اور اللہ کی جو نزدیکی ان کے اندر موجود ہوتی ہے اس کیسے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو آپ کی جو جہاں دکان ہے شیخ پورہ شریف میں، وہاں ساتھ کے بازار میں سے گزرتا تھا یہ محرم کا جلوس۔ اب تو یہ بہت ریسٹرکشنز ہیں، چونکہ یہ بہت چیزیں بڑھ گئیں، یعنی انتہا پسندی بڑھ گئی ہر طرح سے، اور یہ واقعات بھی عجیب عجیب ہونے لگ گئے۔ اس وقت بہت پیسفل تھا، سنی شیعہ سب اکٹھے ہی، وہ گزرتا جلوس، شیعہ حضرات اپنا ماتم کرتے گزرتے، باقی بھی لوگ وہاں عقیدت سے کھڑے ہوتے اس کے۔ وہ ساتھ کا بازار تھا تو وہ بازار بند کر دیا تھا، جلوس گزر رہا ہوتا تھا، میں آپ کے پاس بیٹھا تھا اور بازار خالی تھا جو آپ کا تھا، ساتھ ہی بازار آپ کا ہے، کیونکہ اس دن ٹریفک کم ہوتی تھی ان علاقوں جہاں جلوس گزرتا تھا۔ تو جلوس گزر گیا تو ایک مولوی صاحب کوئی آپ کے ملنے والے تھے، وہ تشریف لائے، وہ کہیں جلوس دیکھ رہے تھے، آتے ہی بیٹھتے انہوں نے غصے میں اپنے انداز سے ایک تقریر شروع کر دی، دیکھیں جی یہ کیا کرتے ہیں، یہ ایسے ایسے، اور کچھ بولنا شروع کر دیا۔ آپ غور سے انہیں دیکھتے رہے، خاموش، میں بھی دیکھتا رہا۔ 5-7 منٹ انہوں نے غصہ نکال لیا، تو پھر آپ نے بڑے پیار سے کہا کہ مولوی صاحب یہ بتائیں کہ یہ دن کس کا مناتے ہیں، جن کو آپ گالیاں دے رہے ہیں یا ناراض ہو رہے ہیں، کس کا دن مناتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ وہ کون تھے وہ؟ انہوں نے کہا جی آپ کی شان یہ وہ۔ ان کا اچھا ان کے والد صاحب حضرت علی کرم اللہ جو، ان کی بھی تو شہادت ہوئی تھی کہ ہاں جی، تو ان کا وہ دن کوئی نہیں مناتا، کسی کو یاد بھی نہیں ہوتا، اس دن کی پھر کیوں اہمیت ہوئی اس شہادت کی؟ اب مول صاحب کا جواب کوئی نہیں تھا، خاموش۔ ان کا دیکھیں اگر یہ لوگ اس طرح دن نہ مناتے، آپ اور ہم بھی گھروں میں ختم دیتے ہیں، ہم بھی اس طرح یاد نہ کرتے، تو مول صاحب اس بات کو دیکھیں کہ اللہ کی ذات نے اس شہادت کو کس انداز میں زندہ رکھا ہے ہمارے اندر، ایک کیفیت پیدا کرنے کے لیے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ اتنی بڑی قربانی چاہیے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے، باقی وہ ہر ایک کا اپنا فعل ہے، اپنا انداز ہے، جیسے بھی وہ بناتے ہیں، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اس شہادت کو زندہ کس شان سے رکھا ہے۔ یہ اولیاء کرام کی شان ہے، اور ہم سب کی سوچ یہ مثبت ہونی چاہیے ہر لحاظ سے، تو اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ سرکار علی کا خط آپ نے سنا، اس میں بڑا واضح آپ نے کہا ہے کہ ذکر کرنا ہے، محنت کرنی ہے تو ہر چیز کے کٹ کے ہونی چاہیے، اس کی بھی کوشش کریں، نیت کریں، ارادہ کریں، پھر انشاءاللہ عمل بھی ہوگا۔ اب آگے جو محفل ہے 3 یا 4 ستمبر کو آئے گی، چاند کی 14 تاریخ، اخبار میں دیکھ لیں ڈیٹ، 3 یا
4 ستمبر کو وہ 14 محرم حرام ہوگی، اور وقت اس کا جو ہے دعا کا یہ ہم کریں گے اسی طرح انٹرنیٹ پہ ہی۔ یہ وقت ہوگا 4:30 بجے ہم شروع کریں گے، دن آپ چونکہ چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، آگے سردیاں آ رہی ہیں، 4:30 بجے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ پہلے ارادہ یہ کیا تھا کہ یہ محفل ہم اس دن آن کر لیں اور دوستوں کو دعوت دے دیں تو وہ آ جائیں، صرف مرد حضرات کو بلا لیں اس دفعہ۔ پھر خیال آیا کہ یہ وائرل جو ہے اس کے بارے میں کچھ افواہ بھی ہے، اور ابھی احتیاط بھی اس طرح نہیں کرتے، اور پھر سب دوستوں کو دور سے آنا پڑے گا۔ مجھے ہمیشہ یہ خیال ہوتا ہے کہ جہاں آپ ہیں محفوظ ہوں، ہم سب جہاں بھی ہیں احتیاط بھی رکھیں، سفر بھی کریں گے، سب کچھ ہوگا، دوسرے شہروں سے بھی دوست آتے ہیں، تو اس خیال سے پھر سوچا کہ ابھی اس مہینے کو دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اکتوبر میں انشاءاللہ پھر اسی طرح کوشش کریں گے کھولنے کی، جو جیسے مالک نے پھر توفیق دی اس طرح کریں گے۔ آگے جو دوسری محفل ہم دونوں اکٹھی کرتے ہیں، محفل خاص اور درود شریف کی محفل، وہ انشاءاللہ 20 ستمبر کو ہوگی، اتوار کا روز ہے، اور اس کو بھی اسی طرح 4:30 بجے شروع کریں گے۔ اور جیسے میں گزارش کرتا ہوں کہ درود خضری یا جو بھی درود شریف آپ پڑھتے ہیں اس کو کثرت سے پڑھیں۔ کافی بہن بھائیوں نے بھیجا اپنا تعداد، اللہ ہر ایک کی یہ کوشش قبول کرے اور سب کو زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کو جتنا بڑھائیں گے اتنا انشاءاللہ ہمیں خیر و برکت ہوگی۔ علامہ اقبال کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ لاہور کے ایک میر تھے چودھری محمود حسین، انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کو مقام کیسے ملا؟ انہوں نے کہا بڑا آسان ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ آپ کی اتنی شان ہے، شاعری آپ کی، اسلام کے اوپر آپ کی بات، آپ کا فلسفہ جو اسلام کے رنگ میں اللہ کے رسول کے عشق میں رچا ہوا تھا، بیان کر دیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اتنا آسان کیسے ہو سکتا؟ آپ نے کہا تم بھی کر لو، تمہارا بھی کام بن جائے گا۔ ان کا میں نے گن کے 1 کروڑ دفعہ درود شریف پڑھا آپ پہ۔ اب یہ تو ابتدا تھی، بعد میں کتنا کوئی پڑھتے ہوں گے، وہ تو شان والے تھے اور ولی تھے۔ میرے پیر و مرشد نے فرمایا کہ علامہ اقبال کامل ولی تھے، جب ان کا وصال ہوا تو کہتے میں لاہور سرکار علی کی خدمت میں تھا، تو ہم دونوں جنازے میں بھی شامل ہوئے۔ یہ دونوں ہستیاں، سرکار علی کا خطا آپ نے سنا، آپ کے مرشد اور میرے پیر و مرشد، انہوں نے وہ جنازہ بھی اٹینڈ کیا تھا، اور اس کے بعد پاکستان بنا، آپ کے سامنے ہے۔ علامہ اقبال تو نہیں تھے موجود، پھر اس کے بعد دیکھ لیں جو خواب انہوں نے دیکھا سمجھا، اور یہ ملک ایسے نہیں بنا، پہلے بھی میں آپ کو کہتا ہوں، اس ملک سے جس نے دشمنی کی ہے، آپ دیکھ لیں 70-73 سال ہو گئے ہیں، وہ ذلیل و خوار ہوا ہے اور اس کا انجام اچھا نہیں ہوا ہے، اور جنہوں نے اس ملک کے ساتھ محبت کی ہے ان کا نام زندہ بھی ہے، اور بعد میں لوگ عزت سے نام بھی لیتے ہیں۔ یہ پوری تاریخ ہے، اس کو سامنے رکھ لیں، اس لیے کہ اس ملک سے اللہ نے کام لینا ہے آگے۔ کچھ باتیں میں نے پہلے بھی کی ہیں، حالات آپ جنگی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس ایسے نہیں لے کہ جنگ کل ہو گئی پرسوں ہو گئی۔ میں نے بات سرکار شیوپورہ کی آپ کو سنائی بھی تھی، اللہ کا اپنا نظام ہے۔ بعض دفعہ یہ کیفیات اس لیے بھی پیدا کی جاتی ہیں کہ ہمیں سمجھ دی جائے، ہم اللہ کی طرف زیادہ اپنے آپ کو جھکائیں۔ تو ہماری کوشش سب کی یہی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور ان حالات میں خاص طور پہ آپ اپنے وظائف، ذکر اذکار، باطنی ذکر جو بھی ہے محنت کریں۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں محفلوں کا دوبارہ بتا دوں، 3 یا 4 کو انشاءاللہ 14 محرم الحرام، اخبار میں دیکھ لیں، سوموار یا منگل کا روز ہوگا، اور یہی 4:30 بجے انٹرنیٹ پہ انشاءاللہ دعا ہوگی۔ پھر اگلی محفل جو ہے وہ انشاءاللہ 20 ستمبر کو ہوگی، اس کی نسبت سے آپ درود شریف زیادہ کریں، کوشش کریں، پڑھیں، مالک سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کے لیے میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ، یا باری تعالی، یا رب العالمین، یا مالک، یا خالق، یا رازق، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذوالجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، آپ کے فضل و کرم توفیق سے آج جو ختم پاک پڑھا گیا، پورے مہینے میں جہاں جہاں دوست احباب سنگی ساتھیوں نے
جو پڑھا تقسیم کیا، سب آپ کے فضل کرم توفیق سے اس کو اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبولیت بخش دیجیے۔ جو کچھ لایا گیا، تقسیم کیا جاتا رہا، سب آپ کے فضل و کرم سے۔ یا مالک کے اس کا ثواب سب سے پہلے میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کیا جاتا ہے، قبول و منظور فرما لیا جائے۔ اس کے بعد اس کا ثواب تیری کل فوت شدہ پیاری ہستیوں، انبیاء کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، آل رسول، اہل بیت، شہداء کربلا، 14 معصوم، 12 امام، 4 خاندان، 14 خان وادے، تابعین، تابعین، تمام سلسلوں کے تمام اولیاء کرام، بزرگان دین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، روز اول سے روز آخر تک جو فوت ہوئے، سب کی ارواح کو اس کا ثواب درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لیجیے۔ اور خاص طور پہ اس کا ثواب پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو قبول و منظور فرمائیے۔ اور خاص طور پہ اس کا ثواب میرے دادا پیر سرکار علی رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد کے والد محترم مولوی عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ، نور سرکار کے والد محترم سائیں رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ اور خاص طور پہ اس کا ثواب عنان والی شان والی ہستیوں کے نام جن کی نظر کرم سے یا باری تعالیٰ تو نے ہم سب کو یہاں مل بیٹھنا نصیب فرمایا، میرے پیر و مرشد سلطان الفقراء، سلطان الاولیاء، غوث الورا، خواجہ محمد حفیظ اللہ شہنشاہ بریلہ شریف نرالی سرکار پاک، اور میرے پیشوا و رہنما نور سرکار پاک قلندر زماں صوفی عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لیجیے۔ اور خاص طور پہ اس کا ثواب حاضرین مجلس کے والدین میں سے جو کوئی فوت ہوا، آباء و اجداد میں سے تیرا نام لیوا فوت ہوا، بہن بھائی، رشتہ دار، سنگی ساتھی، دوست احباب میں سے جو کوئی فوت ہوا، ان محفلوں کی رونق بہن بھائی جو آج ہم میں موجود نہیں، سب کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لیجیے۔ یا مالک الملک، یا رؤوف الرحیم، یا غفور الرحیم، یا رحیم و ودود، آپ کو آپ ہی کی شان کا واسطہ میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے توسل سے آپ کی شان اور آپ کی تمام شانوں کے صدقے، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، خاص طور پہ غوث پاک اور غوث پاک کی شان والی روحانی لڑی کی شان کے صدقے، میرے پیر و مرشد کی نرالی شان کے صدقے، نور سرکار کی نوری شان کے صدقے آپ سے التجا ہے، ہم سے جو خطائیں قصور گناہ سہون ارادتاً خیالی قولی فعلی طور پہ ہوئیں، ہمارے آباء اجداد سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے اہل و عیال سے، ہمارے بہن بھائی، رشتہ دار، سنگی ساتھی، دوست احباب سے، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی غلطیاں قصور گناہ معاف فرما دیجیے۔ سب کے لیے آپ کے آگے اس جہان میں بھی خیر کی التجا ہے، اگلے جہان میں بھی خیر کی التجا ہے۔ یا باری تعالیٰ اپنے ہر نام لیوا کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی، ہر بیماری، ہر گمراہی دور فرماتے ہوئے سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرما دیجیے۔ کائنات کے مالک، کائنات کے ذرے ذرے پہ آپ کا بہت فضل و کرم ہے، اس میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے اس میں جو جی جان حاضر موجود کسی بھی مشکل، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف، بیماری میں مبتلا ہو، سب کی پریشانیاں دور فرماتے ہوئے یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین کو یا تو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اگر ان کے یہ نصیب میں نہیں تو یا اکرم الاکرمین ملت اسلامیہ کو تمام ملتوں پہ غالب فرماتے ہوئے ہمارے اندر اجتماعی انفرادی طور پہ جو برائیاں نفاق ہیں سب دور فرما دیجیے۔ یا مالک اپنے دین کا، اپنے اسلام کا، اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کا مزید بول بالا فرماتے ہوئے ملت اسلامیہ پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، ملت اسلامیہ کو ہر شعبے میں نیک اور صالح حکمران اور راہ پر نصیب فرما دیجیے، جہاں جہاں تیرے نام لیوا ظلم کا شکار ہے یا باری تعالیٰ ان پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، ان کی غیب سے مدد فرمائیے۔ یا مالک ہمارے وطن عزیز پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، اس کے مکینوں پہ رحم کرم فضل فرمائیے، ہماری خطائیں قصور گناہ غلطیاں معاف فرماتے ہوئے ہمارے وطن عزیز کو ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کی سازشوں سے، ہر طرح کی نحوستوں سے
دشمن کی نظر بد سے ہر طرح سے محفوظ فرمائیے۔ یا مالک اس وقت جو حالات ہیں، یہ جو وائرل ہے یا اس کے علاوہ جو معاملات ہیں، مالک آپ کی ذات کرم کرنے والی اپنے حبیب پاک کے صدقے، اپنے سچے عاشقوں کے صدقے اپنا خاص فضل فرماتے ہوئے آپ جب چاہیں حالات کو بدل سکتے ہیں، اپنا خاص و خاص فضل فرمائیے۔ ہماری خطائیں معاف فرما دیجیے، ہمیں آئندہ ایسی خطاؤں سے بچنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائیے۔ یا رب العالمین، آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی التجا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا ذو الجلال والاکرام یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم، ظاہر باطن مخلوق حاضر موجود، تعلق والے جہاں جہاں موجود، سب کے معاملات آپ کے آگے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہم سب کی جو بھی ظاہری باطنی دینی دنیاوی روحانی مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں، تنگ دستیاں، بیماریاں، نحوستیں، رنج غم فکر ہیں، سب دور فرما دیجیے۔ سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے سب کی جھولیاں رحمتوں نعمتوں برکتوں سے مزید مالا مال فرما دیجیے۔ سب کی ظاہری اور باطنی غریبی دور فرماتے ہوئے سب کے ظاہری اور باطنی رزق میں مزید کشائش اور برکت عطا فرما دیجیے۔ یا مالک، آپ ہی فضل کرنے والے، آپ ہی کرم کرنے والے، آپ ہی رحم کرنے والے ہیں۔ آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی التجا ہے۔ یا قاضی الحاجات، یا حل المشکلات، یا دافع البلیات، ہم سب کو ہر طرح کی الاؤں بلاؤں سے، ہر طرح کے جادو ٹونے ٹوٹکے سے، ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات سے، ہر طرح کے صدمات حادثات سے، ہر طرح کی ذلت خواری بدی بدنامی تنگ دستی پریشانی تکلیف سے، حاسدوں کے حسد سے، بغض سے، شر شرارت سے، شیطان کے برگلانے سے، اپنے نفس کے بلانے سے، ظاہری باطنی بیماریوں سے سب کو محفوظ فرمائیے۔ یا مالک، ہمارے قلبوں کے زنگ دور فرما دیجیے، ہمارے قلبوں میں اپنے اور اپنے حبیب پاک کی سچی اور سچی محبت اجاگر فرما دیجیے، ہمارے قلبوں کو اللہ والوں کی غنا اور وسعت نصیب فرما دیجیے۔ یا مالک، آپ ہی فضل کرنے والے، آپ ہی کرم کرنے والے، آپ ہی رحم کرنے، آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی التجا ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا شاکالنا۔ اپنے اپنے معاملات اللہ کے حضور پیش کریں اس یکسوئی اور یقین کے ساتھ کہ مالک حضور فضل و کرم فرمایا، اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اغفر لنا وارحمنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر ان ربی قریب مجیب ان ربی لسمیع الدعا مشکلات بے عدد دارے میں ما شین للہ غوث اعظم پیر ما شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر ان ربی قریب مجیب ان ربی لسمیع الدعا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ ایک بات خاص رہ گئی، دھیان سے سن لیں۔ 30 ستمبر کو میرے پیر و مرشد کا عرس ہے بڑلہ شریف میں۔ پہلے تو ہم پروگرام یہ بناتے تھے کہ صبح جائیں اور شام کو آ جائیں، اکٹھے بھی جاتے تھے۔ اب حالات کو دیکھ لیں اور جس طرح آپ چاہیں حاضری دے لیں، صبح جائیں شام کو جائیں، اس دن جائیں اس سے ایک دن پہلے جائیں، یعنی کراؤڈ سے بچنے کی کوشش کریں، لیکن حاضری یعنی آپ کی جو تاریخ ہے اس مبارک کی اس کے قریب یا آگے پیچھے اس دن ضرور دے لیں، اس میں اور خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ العزیز، کیونکہ میرے مرشد کا ایک وعدہ ہے، اور جو وعدہ ہے میں پھر وہ آپ سب کے لیے بھی وہی ہے، تو انشاءاللہ جائیں گے تو خالی نہیں آئیں گے۔ کبھی کوئی آتا بھی نہیں، کوئی آتا خالی دیکھا بھی نہیں۔ ہاں ہمیں سمجھ نہ آئے تو وہ اور بات ہے، یا ہمیں مانگنے کا انداز نہ آئے تو وہ اور بات ہے۔ قصور ہمارا ہی ہوتا ہے، جتنا قلب کو صاف کریں، نیت کو صاف کریں، ردہ پختہ کریں، تو پھر راستہ ضرور مالک دے دیتا ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں 1 قدم بڑھو تو 10 قدم بڑھتا ہوں، اور یہ رحمت کے دروازے تو اس نے بنائے اس لیے ہیں کہ ہمارا جھکاؤ اللہ کی طرف زیادہ ہو، تو اس کی کوشش کریں۔ پھر آپ کی شان ہے، آپ غوث الثانی ہیں، اس وقت آپ کا مقام ہے، کبھی یہ اب سب کے سامنے تو بات نہیں ہو سکتی، خاص دوست سمجھتے ہیں اس کو، اور انشاءاللہ آگے حالات بھی انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، اللہ سے پوری امید ہے۔ اب اجازت، سب کو سلام پیار گھروں میں بھی دیں، جو نہیں آ سکے ان کو میرا سلام پہنچائیں، اور کوشش کریں اپنے ذکر اذکار کی، اور درود شریف جو دیا ہے اس پہ بھی محنت کریں۔ اگلی محفل 20 کو ہے، اس کے لیے تیاری رکھیں۔ اچھا، اب خدا حافظ، السلام علیکم۔